دیکھیں اس وقت پنجاب جو ہے نا، اتنی انہوں نے جو ظلم پچھلے 2-2.5 سال سے برداشت کیا، لیکن جو ناردرن پنجاب، سدرن پنجاب بھی ہماری طرح بیچارہ ہی ہے، لیکن جو ناردرن پنجاب اور سینٹرل پنجاب نے ڈسکور کیا پچھلے 3 سال میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے، ایم این ایز، ایم پی ایس پنجاب کے خود مجھے کہا کہ میم ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کہتے اب سمجھ آئیے کہ اصل گیم کیا ہے. اور بہت لوگوں نے یہ بھی ہمیں ریچ آؤٹ کیا کہ میم اگر ہمیں لاہور میں پرمیشن نہیں ملتی ہے، ہم سب کے سب ثوابی پہنچیں گے، خان کی کال ہے اور ہم انشاءاللہ پہنچیں گے. تو میں بہت پر امید ہوں 8 فروری سے یہ بہت بڑا شو ہوگا، پاکستان کا سب سے بڑا شو ہوگا. ہاں، پنجاب حکومت پرووائڈڈ اپنی گیسٹاپو نازیوں والی کام نہ کرے کہ لوگوں کو اٹھوائے پٹوائے. ابھی بھی عمر یوب کی ٹویٹ آئی تھی کہ پنجاب سے لیڈرز کو اور کیا بولتے ہیں اس کو، جو ضلع والے ہوتے ہیں عہدیدار انتظامیہ والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ڈزنٹ میٹر، انہوں نے جو کرنا کرے، جلسہ تو ہو کے رہ گا انشاءاللہ. اور جس طرح آپ نے شروع میں بالکل صحیح فرمایا، نہ فی الحال یہ احتجاج ہے، نہ یہ فی الحال دھرنا ہے. اٹ از جسٹ اے جلسہ، پر امن جلسہ. علامتی، اور اگر بالکل. یہ جی، اور یہ جنید نے کہا کہ آپ جتنا ہمیں دباتے ہیں نا، ہم اور ابھر کے آتے ہیں. ان کو ایک بیسک کامن سینس ان لوگوں میں تو ہے نہیں نا. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی جب آپ کسی چیز کو پریشرائز کرو گے، پریشر کوکر کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ اتنی ہی زور سے پھٹے گا. آرٹ کو جو پیسوں والے بات ان پرٹیکولر آپ نے کہی، جنید نے یہ بھی کل ایکسپلین کی اپنی اسپیچ میں. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر آپ ایم این اے سے، ایم پی اے سے پیسے لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ خان کے ورکر نہیں ہیں، آپ ایم این اے، ایم پی اے کے ورکر ہیں. آپ عمران خان کے ورکر ہیں. کوئی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ پیسے نہ دے، اس کے لیے اس کو پڑوسی دے دے، تنظیم والا دے دے، کوئی تو دے سکتا ہے نا. باٹم لائن بینگ کہ either you are a self reliant worker یا پھر پیپل اور نون کی بریانی والے ورکر ہیں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ پارٹی کس نہج جائے گی، اور یہ بہت ہی پازیٹیو چیز اس نے کی. اچھا، اس میں چلتے چلتے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کے پی سے، پھر میں آپ سے ذرا بعد میں یہ سینٹرل کی بات کروں گی. یہ بتائیے گا کہ یہ خبر بھی آئی تھی آج کہ سی ایم خیبر پختونخوا سے مختلف لوگوں کی تعیناتیوں اور ٹرانسفرز کا بھی چارج لینے کی بات ہوئی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ان کو اختیار نہیں ہوگا. ویسے تو ٹیکنیکلی سی ایم خیبر پختونخوا کو اس کا اختیار ہی ہے، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آئندہ وہ نہیں یہ تبدیلیاں کر سکیں گے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے یہ بات سننے میں اڑتی اڑاتی آئی ہے، لیکن میں نے خان صاحب کا نام نہیں سنا. میں نے جو یہ کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی، پھر کچھ لوگ اس میں ریپلیس ہو گئے تھے، انہی کا فیصلہ ہے تقریباً. جی انہی کا فیصلہ ہے غالباً. جی، وہ گورننس کمیٹی کا فیصلہ ہے، بٹ خان نے اس کو گو ہیڈ دی ہے کہ نہیں، اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن آئی ڈونٹ نو، ایک ان الیکٹڈ کمیٹی جس میں ایک بھی الیکٹڈ ممبر نہ ہو، وہ ایک الیکٹڈ ممبر ایک سی ایم سے، اگر سی ایم ہونا ایم پی اے تو ہونا، تو ایم پی اے سے آپ اس کی رائٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ درست. اچھا، اب میم یہ فرمائے گا، بالکل ٹھیک، یعنی اس میں بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. یہ فرمائے گا کہ خان صاحب کے خط کے حوالے سے بڑے رومرز گردش کرتے رہے. پہلے کہا گیا خط لکھا گیا، اب وہ جو ان کے جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری نظر سے تو ایسا کوئی خط نہیں گزرا، نہ ہی کوئی ایسا جو قیدی موجود ہو وہ خط لکھ سکتا ہے. تو ابھی یہ کلیئرٹی نہیں آ سکی ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ خان صاحب نے لکھا ہے یا انہوں نے مسودہ بتایا ہے اور پھر ان کی جگہ کسی نے لکھا ہے؟ یہ کلیئرٹی موجود نہیں ہے ابھی پارٹی کی سطح کے اوپر کسی کی طرف سے. دیکھیں جی، ہم جب خان صاحب سے ملنے جاتے تھے، میں تو اگست کے بعد گئی بھی نہیں ہوں جی، تو ہمیں پین کاغذ اور قلم کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو نیچرلی خان صاحب خود تو لکھنے سے رہے، لیکن خان صاحب جو میں ہر دفعہ باتیں بتاتے، مجھے تو علیمہ خان صاحبہ نے اتنا بھی بتایا کہ ہم زبانی ان کی باتیں یاد کرتے. 3 بہنیں جاتی تھی ملنے، اور ایک بہن ایک بات یاد کر لیتی تھی. اور یہ جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں خان صاحب نے، کوئی سرپرائز یا اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. عمران خان صاحب نے یہ خط لکھ کے یا لکھوا کے جو ماسٹر سٹروک کیا، اٹ ہارڈلی میٹرز کہ شاندانہ لکھا ہے، شہریار یا گوہر صاحب نے لکھا ہے. واٹ میٹرز از اس کا کانٹینٹ کیا ہے. اب میں نے کل سنا کہ کی طرف سے، آئی کانٹ بی شور، اس لیے پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دس، کہ کسی نے کہا ہے اس طرف سے کہ ہم تو پڑھنے نہیں چاہتے. خان صاحب کا تو حق ہے، وہ ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور جو بندہ پاکستان کی حفاظت کی سیکیورٹی کا انچارج ہے وہ تو اب خان کو یہ اجازت بھی نہیں ہے ایک قیدی کو کہ آپ پاکستان کی بگڑتی ہوئی سیکیورٹی حالت میں خط بھی نہ لکھے، وہ بات بھی نہ کرے، سانس بھی نہ لے، پھر وہ کرے گا کیا؟ صحیح، بالکل صحیح. اچھا میم، لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گی. وہ یہ فرمائے گا کہ چلیں کے پی میں تو آپ لوگ کر سکیں گے آسانی سے اپنے جو بھی احتجاجی آپ نے جو پیغام دینا ہے، لیکن اگر لاہور میں مینار پاکستان کی اجازت نہیں ملتی ہے، آج لیٹ نائٹ ڈیسائیڈ ہو سکے گا، تو اب جس طریقے سے احتجاج کرنے کی بات وہ کر رہی ہیں کہ ہم لبرٹی پہ یا دوسری جگہ پہ کہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے، پھر اسی پر اکتفا کیا جائے گا یا پھر کوئی اور اگر الٹرنیٹ دیا جاتا ہے کوئی اور جگہ، تو پھر پی ٹی آئی وہاں پر جلسہ کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے جی، پنجاب کا as far as I know the situation is fluid، ابھی کوئی بات پکی نہیں ہوئی ہے. جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں، بہت لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں ثوابی جلسے میں پہنچیں گے. اگر لاہور میں ہمیں اجازت نہیں ملتی جلسے کی تو ہم ثوابی پہنچیں گے.
رہی بات لبرٹی میں احتجاج کرنے کی، اگر تو گوہر صاحب یا پارٹی کی باقی جو سینئرز ہیں، عمر ایوب ہو گئے، اگر ان کو خان صاحب انسٹرکشن دیتے ہیں کہ جی بالکل جلسے کی نا اجازت ملنے میں آپ احتجاج کر لیں کہ آپ ہمارے آئینی حقوق تو ویسے ہی سلب کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ نے لے لیا. لیکن سمجھ نہیں آتی ایک 17 ووٹوں کی جیتنے والی خاتون جو اتنے اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ سمجھتی ہے، وہ ایک پی ٹی آئی کے لوح مینار پاکستان لاہور کی اس سے جلسے سے ڈرتی، کس چیز سے ڈرتی ہے؟ دس ڈزنٹ میک اینی سینس. یا تو آپ ہیں اور یا آپ نہیں ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ کو ڈر کاہے کا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. بہت بہت شکریہ.